کہ آج آپ نے دیکھ لیا کتنا بڑا یعنی توہین عدالت ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا, واضح آرڈر تھا. جو تھوڑی بہت انگلش سمجھتا ہے وہ بھی پڑھ لے گا, سمجھ لے گا کہ بھائی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل لے جائیں, وہاں ان کا پروسیجر ہونا چاہیے, چیک اپ ہونا چاہیے, ان کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور یہ حکمران اب دیکھ لیں کہ قانون, سپریم کورٹ کے فیصلے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ان کی نگاہوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے. یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, لا قانون, بدترین قانون شکنی اور لا قانونیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کہیں سے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اٹھنا ہوگا, بات کرنی ہوگی, اس کے مقابلے میں ٹھہرنا ہوگا. پھر خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے. جب آپ کولیپس کر چکے ہیں سارے, تو پھر آپ کو کیا حق ہے ہم پر حکومت کریں, رول کریں ہمارے اوپر؟ پہلے بھی نہیں ہے. آپ فارم 47 اور الیکشن کو لوٹ کے آئے ہیں. انشاءاللہ میں MWM کا سینیٹر بھی ہوں اور میں اپوزیشن لیڈر بھی ہوں. میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سینٹ کے اندر بھی بہترین کوارڈینیشن پیدا کریں. اور جیسا کہ مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ بیانیہ جو پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے, جو ان کے دلوں کی آواز ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ رول آف لا کا بیانیہ ہے, وہ آئین کی سپریمیسی کا بیانیہ ہے, وہ غربت مٹانے کا بیانیہ ہے, وہ عوام کو ان کے حقوق دینے کا بیانیہ ہے, وہ عوام کو عزت اور حیثیت اور مقام دینے کا بیانیہ ہے, اور پاکستان کے عوام میں محبت اور دوستی کو رواج دینے کا بیانیہ ہے, پاکستان کی ترقی اور پیش رفت کا بیانیہ ہے, عوام کی حکومت کا بیانیہ ہے. عوام کو حق ہے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کرے پاکستان کے آئین کے مطابق, وہ بیانیہ ہے. وہ ایلیمنٹ نہیں ہونے چاہیے. انشاءاللہ یہ بیانیہ جو آئینی بیانیہ بھی ہے, قانونی بیانیہ بھی ہے, اور عوام کے دلوں کی آواز بھی ہے, ہم اس کو لے کے چلیں گے دونس اور داندلی کے خلاف, ظلم و ستم کے خلاف, قتل و غارت گری کے خلاف اور نفرتوں کے خلاف. اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جو بھی اس بیانیے پر آتا ہے, جو پاکستان کے عوام کو خوبصورت اور اچھی حکومت دینے کی کوشش کرتا ہے, آئین کا پرچم اٹھاتا ہے, فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے, اور باقی جو باتیں دوستوں نے کی, انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور مل کر میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اور اگر اجازت ہے تو مشران ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے, ان کی اجازت سے بالکل یہ اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان آج ایک ایسی نہج پہ کھڑا ہے جہاں ضرورت ہے تمام ان لوگوں کو جو محب الوطن ہیں, جو ذی شعور ہیں, کہ وہ اکٹھے ہوں. پارلیمان کے اندر بہت بڑی تعداد ان تجربہ کار لوگوں کی ہے جنہوں نے پوری زندگی سیاست میں گزاری ہے, ملکی معاملات پر غور و فکر میں گزاری ہے. اور آج جو ہو رہا ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آج اس ملک میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے, صرف دھونس ہے. جس تھپڑ کا ذکر مولانا نے کیا وہ ہم سب کے چہروں پر رسید ہو رہا ہے. تو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے. کبھی بات ہوتی ہے کہ دھونس سے صوبے بنائے جائیں گے, صوبوں کے تشخص کو ختم کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ملک کے لیے مہلک ہیں یہ باتیں, یہ رویہ. یہ صرف وہ نہیں کہہ رہے جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے. آپ ارد گرد نظر دوڑائیے, اس ملک میں آج جو بھی فہم رکھتا ہے, وہ ڈاکٹر عشرت حسین ہو یا کوئی اور ہو, نیوٹرل آدمی, وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے رک جاؤ. اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا, ہمیں لے کے چلنا ہوگا پوری قوم کو ساتھ. وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہوں, وہ بلوچستان کے عوام ہوں, سندھ کے عوام ہوں, اور پنجاب کے یا کشمیر اور گلگت بلتستان کے. تو ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے. اس وقت فی الوقت جو فیصلہ ہے وہ پارلیمان کے اندر ہم آہنگی کا ہے, اور انشاءاللہ مستقبل میں دیکھتا ہوں ایک بڑا اتحاد جو ہے ملک کے ہر کونے میں سڑکوں پہ آپ کو نظر آئے گا. لیکن اس وقت ہم پارلیمان کے اندر اگر اکٹھے ہوں تو بہت سی ایسی قانون سازی جس کا ارادہ ہے جو ملک کو کمزور کرے گی, ہم اس کو روک سکتے ہیں, ہم فراست کی بات کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ اتحاد جو بن رہا ہے, جو ہم آہنگی کی بات ہو رہی ہے, یہ ملک کو صحیح سمت لے جانے میں انتہائی مددگار ثابت ہوگا. سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت ضیافت کی ہے. آج چونکہ میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا. ایک پوائنٹ مولانا صاحب شاید ہو گئے کہ جتنی بھی قیدی ہیں, عمران خان اور جتنی بھی باقی قیدی ہیں, سب کی رہائی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری جو کل رات ہوا ہے, اور جس طرح سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس کی توہین کی گئی ہے, اور جس طرح مذاق کیا گیا ہے, اور مطلب یہ تو یہ ملک میں کوئی قانون آئین تو چھوڑا, یہ تو ابھی جنگل کا قانون بن گیا, یہ ایک بنانا ریپبلک بن گیا. ہم کسی صورت میں اس ملک کو ایسے نہیں ہونے دیں گے. یہ ملک سب پاکستانیوں کا ہے, یہ کسی ایک فرد واحد کا حکم نہیں چلے گا. اس ملک میں
خلق خدا ہی راج کرے گی. اس لیے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، ایک مشکل میں ہیں، اور وہ قانون اور آئین کے لیے اور پاکستان کی سورنٹی کے لیے وہ اس وقت قربانی دے رہا ہے. پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہے. پاکستان گنگا الٹی بہ رہی ہے. دنیا کا قانون یہ ہے کہ عوام کی مرضی سے حکومتیں بنتی ہیں، ان کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے. لوگ متفقہ آئین پہ عمل کرتے ہیں. پاکستان کو بچانا عوام کا ہے، اور عوام کی طاقت سیاسی لوگوں کے پاس ہوتی ہے. سیاسی لوگ ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. 3 سال سے حکومت چل، بلکہ 5واں بجٹ پیش کیا. جتنے بھی ڈگنیٹریز آئے ہیں کسی کو نہ مولانا صاحب نے دیکھا ہے، نہ تحریک انصاف نے دیکھا ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے. وہاں کوئی توپوں موپوں کی سلامی دی جاتی پرائم منسٹر ہاؤس میں، ریپریزیڈنٹ ہاؤس میں، وہیں سے اسے رخصت کیا جاتا ہے. پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے. یہاں لوگ آئے. نواز شریف بہت بڑا آدمی ہوگا، زندہ باد. فضل الرحمان صاحب بہت بڑا آدمی ہوگا، زندہ باد. یہ سارے بڑے آدمی ہوں گے، لیکن پاکستان سب سے بڑا ہے. باتیں آئیں، ہم سب متفق ہوں. اب جوائنٹ اپوزیشن کے موضوع پہ ہم بہت اچھی ابتدا کر چکے ہیں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، ہو جائے گا. مولانا صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس طرح کے اتحاد جو ہے بن گئے تھے، اور اس وقت بھی ہم سن رہے تھے کہ ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے اتحاد بن رہے. پی ڈی ایم بن گیا، پھر اس کے بعد حکومت آئی، لیکن وہ آئین کی بالادستی نہیں آئی. تو یہ اتحاد بھی کیا حکومت گرانے کے لیے ہے یا واقعی آئین کی بالادستی کے لیے ہے؟ جو آپ سے کہا گیا ہے میرا خیال میں وہ سنجیدگی کے ساتھ کہا گیا ہے. اس میں یہ بتائیے گا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان آلریڈی ہے، تو یہ اس متحدہ اپوزیشن کا نام کیا ہوگا، یا کیا آپ نہیں، آپ کو بڑا وضاحت کے ساتھ کہہ دیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن رول اس کو تخلیق کیا مطلب یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کی جماعتیں ہیں، پارلیمنٹ کی جماعتوں کے علاوہ بھی آپ باہر سے بھی کوئی جماعتیں اگر آ سکتی ہو، خاص طور پہ سندھ کی جو علاقائی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور MQM کو چھوڑ کے، تو ان کی بھی محرومی ہے، کیا ان کو بھی آپ دعوت دیں گے؟ ابھی تو ہمیں ذرا چلنے تو دیں، ایک پہلا قدم ہے، ذرا دوسرے قدم کی طرف جانے دیں. یہ ساری امکانات شامل ہے. سارے آپ کے یہ امکانات جو ہیں یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ. ابھی تک تو اعلیٰ ٹھیک ہے، اور مشاورت بھی ہو جائے گی. کیا پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی جائے گی بعد میں؟ وہ تو پیپل پارٹی فی الحال پلڑا تبدیل کرے، جب اس کے اشارے مل جائیں گے تو ضرور دیں گے.